أحد رسل على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو سبق شروع کرنے سے پہلے کچھ دعا اللہ تعالیٰ سے پڑھ لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے کچھ دعا مانگ لیتے ہیں۔ تو میں کلمات عرض کروں گا، آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ بغیر آواز کے میرے ساتھ ان کلمات میں آپ شریک ہو جائیں۔ تو سب سے پہلے ہم دعا کر لیتے ہیں، تو میں جو کلمات کہوں گا دعا کی نیت سے آپ لوگ بھی اس دعا کو، ان الفاظ کو دہرا لے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہ قولی۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا فتاح یا فتاح۔ تو چند کلمات ہم نے دعا کی نیت سے پڑھ لیے۔ جو دعا ہم نے پڑھی ہے یا جو کلمات ہم نے پڑھے ہیں اس کی تھوڑی سی وضاحت کر دیتے۔ سب سے پہلے تو ہم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا۔ اللہ کی نبی کی حدیث ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، کل امر ذی بال لم يبدأ بتسمیۃ اللہ تعالی فهو اقطع واجزم۔ کوئی بھی معاملہ ایسا ہو جو اپنی ذات میں اہم ہے اور اس کی ابتدا اللہ کے نام کے ساتھ نہ کی جائے، فَهُوَ أَقْطَعُ، تو وہ معاملہ نامکمل رہے گا، یعنی وہ معاملہ بہت زیادہ فائدہ مند نہ ہوگا۔ تو اس لیے ہم نے انبیاء کی اور اللہ کے نبی کی اقتداء میں بسم اللہ پڑھ لی۔ پھر دعا ہے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، اے میرے بے شک میرے سینے کو کھول دے۔ یہ جو علوم ہے، جو دین کا علم ہے، قرآن کا علم ہو، احادیث کا علم ہو، فقہ کا علم ہو، عربی کا علم ہو، اس کا اصلاً تعلق انسان کے دل کے ساتھ ہے۔ اصلاً اس کا تعلق انسان کے دل اور سینے کے ساتھ۔ تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ سے یہ مانگا کہ یا اللہ رب اشرح لی صدری، میرے سینے کو کھول دے، یعنی دل کو نورانی کر دے، ویسر لی امری، اور میرے اس معاملے کو آسان بنا دے، یفقہ قولی، لوگ میری بات کو سمجھ جائیں۔ اور چونکہ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں ایک گرہ تھی، لکنت تھی، اس وجہ سے دعا کی کہ یا اللہ میری زبان کی گرہ کو دور فرما دے، جو رکاوٹ ہے زبان میں، لکنت ہے، اس کو دور کر دے۔ اچھا، اس کے بعد جو تیسری چیز ہم نے پڑھی وہ فرشتوں کی دعا تھی، جب اللہ نے کہا کہ آدم علیہ السلام کو جو نام سکھایا وہ بھی تم بتاؤ، تو کہنے لگے سبحانک، کہ اللہ پاک تو آپ ہی کی ذات ہے، یعنی
جس کا علم کامل ہو اور ذات اس کی ہر عیب سے پاک ہو، وہ تو آپ کی ذات ہو سکتی ہے۔ لا علم لنا، ہمارے پاس اپنا کوئی علم نہیں ہے، الا مگر ما علمتنا، جو آپ نے ہم کو سکھایا۔ انک انت العلیم الحکیم، بے شک کہ آپ ہی جاننے والے کمال حکمت والے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد ایک دعا ہے جو چوتھے نمبر پہ ہم نے پڑھی، وہ دعا ہے جو عام قرآن حکیم کی دعا ہے۔ ایک مومن نے فرعون کے دربار میں تقریر کی اور آخر میں یہ دعا پڑھی، افوض امری اللہ، میں اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔ ان اللہ بصیر بالعباد، بے شک اللہ اپنے بندوں پر بڑے بصیر ہیں، دیکھتے ہیں۔ اور آخر میں ہم نے ایک دعا پڑھی جو ہمارے اکابر سے منقول ہے، کہ جب بھی ہمیں کوئی سبق شروع کرواتے ہیں تو اس دعا کی تاکید کرتے ہیں، اور اس کی ہم نے بڑی برکت دیکھی ہے کہ رب یسر، اے ہمارے رب آپ ہمارے لیے آسانی فرما دیں، ولا تعسر، آپ ہمارے لیے مشکل نہ کریں، وتمم بالخیر، اور خیر کے ساتھ اس مبارک سلسلے کو مکمل فرما دیں۔ رب یسر، آسان کر دیں، ولا تعسر، مشکل نہ بنائیں۔ اور دوسری بات یہ کہ آسان بھی ہو، لیکن ہوتا یہ کہ ایک کام بڑے جذبے سے شروع تو ہوتا ہے، لیکن مقاصد کے حصول سے پہلے پہلے انسان کی ہمت جواب دے جاتی ہے۔ تو یہ دعا بھی کر لے کہ اللہ تمم بالخیر، خیر کے ساتھ اس سلسلے کو مکمل کر دے۔ یہ تو تھی چند باتیں دعا کے اعتبار سے۔ اب آ جائیے گا اس کورس کا جو ہم آج شروع کر رہے ہیں۔ دیکھیے اس کورس کا اصل ہدف کیا ہے؟ ہمارا جو اصل ہدف ہے اس کورس سے، جو مقصود ہے اس کورس کا اصل کیا ہے؟ وہ قرآن اور حدیث شریف کا فہم، اصل ہدف یہ۔ ہمارا اصل ہدف یہ ہے کہ ہمیں اتنی عربی ضرور آئے کہ ہم براہ راست قرآن سمجھ سکیں اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سمجھ سکیں، اصل ہمارا یہ ہے۔ اچھا، قرآن کے بارے میں یاد رکھیے گا کہ قرآن اصلاً عربی کے اندر ہے، كَذَلِكَ جَعَلْنَا حُكْمًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ۔ قرآن حکیم کو لانے کا کہ ہم نے اس کو عربی زبان میں اتارا ہے، اور اس کو ایسا حکم بنایا کہ حکمن عربین، حکمن عربین کہا قرآن کو، کہ ہم نے اس کو عربی حکم بنایا، ایک ایسا حکم ہے جو عربی زبان میں ہے۔ اسی لیے جو ترجمہ ہے وہ قرآن نہیں ہے، وہ مترجم کا فہم قرآن ہے۔ اور قرآن کی جو تأثیر ہے، اصل تأثیر، جو اس کی روحانی تأثیر ہے، جو اس کی نورانی تأثیر ہے، جو اس کے معانی کے اندر گہرائی ہے، اور وہ قرآن جو پوری دنیا کے لیے ایک چیلنج اور معجزہ ہے، عربی زبان میں۔ تو یہ جتنی باتیں میں نے عرض کی، قرآن کی اصلاً روحانی تأثیر، اور دوسری بات قرآن حکیم کی جو معانی کی گہرائی ہے، وہ قرآن حکیم کا جو چیلنج ہے، معجزہ ہونا قرآن حکیم کا، یہ تینوں چیزیں کس چیز کے ساتھ متعلق ہے؟ عربی زبان کے ساتھ۔ یعنی جو آدمی عربی نہیں جانتا وہ یہ تین چیزوں سے واقف نہیں ہو سکتا، اگرچہ وہ جتنی مرضی تفاسیر پڑھ لے۔ ایک خاتون ہے، ماشاءاللہ بڑی نیک خاتون ہے، آسٹریلیا سے، وہ کبھی کبھار رابطہ بھی کرتی ہیں، پوچھتی بھی رہتی ہیں۔ تو میرے کسی درس میں سنا تو انہوں نے کہا کہ مولانا صاحب میں نے عالمہ کورس تو کیا ہے، لیکن اتنا زیادہ فوکس نہیں کر سکے، تو میں جو بھی پڑھتی ہوں ترجمے سے ہی پڑھتی ہوں، قرآن پڑھاتی بھی ہوں ترجمے سے پڑھاتی ہوں، براہ راست میرا عربی سے قرآن کے متن سے اتنا تعلق نہیں ہے۔ تو کیا اگر عربی نہ آتی ہو تو آپ قرآن نہیں سمجھ سکتے؟ میں کہیں نہیں سمجھ سکتے۔ اور یہ بات کہ ہم قرآن عربی کے بغیر نہیں سمجھ سکتے، یہ بھی بغیر عربی کے نہیں سمجھ سکتے۔
یہ تو ہم جب سفر شروع کریں گے، آج پہلا سبق ہے، ابھی نہیں، کچھ عرصے بعد خود بخود آہستہ آہستہ سمجھ میں آنا شروع ہوگا کہ جو بات آپ کو عربی سیکھنے کے بعد سمجھ میں آئے گی وہ ترجمے کے اندر سمجھ میں آئی نہیں سکتی تھی۔ تو قرآن حکیم کا اصل معجزہ، اور یہ جب قرآن کو عربی میں پڑھیں گے اور اس کی جو قلب میں تاثیر آئے گی تو پتہ چلے گا کہ یہ کتنی قیمتی، آپ کہہ سکتے ہیں کہ قیمتی سرمایہ اور قیمتی دولت ہے جو ہمیں پتہ چلی۔ تو یہ میں نے ایک تو اپنا ہدف بیان کر دیا۔ اچھا، عربی زبان میں جب ہم کہتے ہیں کہ عربی زبان سیکھنی ہے تو عربی زبان کو سیکھنے کے 2-3 طریقے ہیں۔ ہم کس طریقے کو فالو کریں گے اس کو بھی سمجھ لیں، پھر آج کا سبق شروع ہو جائے گا انشاءاللہ تب۔ دیکھیں، عربی زبان کو ایک سیکھنے کا طریقہ کار کیا ہے؟ ایک تو ہمارے پاس جیسے مدارس دینیہ کے اندر صرف اور نحو کا طریقہ کار ہے۔ اچھا، یہ بڑا پختہ ہے، مضبوط ہے، لیکن کیا ہے، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ مشکل ہے۔ یہ طریقہ کار آسان نہیں ہے، مشکل ہے، مضبوط ہے۔ اور ہم بھی کسی نہ کسی درجے میں یہاں پر اس طرف آئیں گے، لیکن تھوڑا سا ایک لمبا چکر لگا کر آئیں گے، لیکن آئیں گے ہم بھی اس کی طرف۔ لیکن فوری طور پہ، ابتدائی طور پہ، ابتدائی طالب علم کو اگر صرف نحو پہ لگایا جائے تو مشکل ہے۔ اچھا، دوسرا طریقہ ہمارے پاس وہ الفاظ قرآنیہ کو یاد کرنا ہے۔ الفاظ قرآنیہ یا کثیر الاستعمال الفاظ کو یاد کرنا۔ جو چھوٹے چھوٹے کورس ہوتے ہیں کہ جی ہم نے آپ کو سکھا دیا، اس سے اتنے الفاظ یاد ہو گئے، آپ قرآن پڑھیں گے آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ یہ آسان ہے مگر یہ زبان نہیں سکھاتا۔ اس کے سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ یہ آپ کو اندازہ سکھاتا ہے کہ جی اس آیت کا مطلب یہ ہو سکتا ہے، لیکن یہ آپ کو زبان نہیں سکھاتا۔ تو جو میں نے پیچھے بات بیان کی وہ ہدف حاصل نہیں ہوگا آپ کو۔ آپ کو گہرائی، کلام کی خوبی، اس کا اسلوب، اس کی بلاغت، وہ چیز آپ کو حاصل ہی ہوگی اس سے۔ بس یہ کہ پڑھنے والے کو لگتا ہے کہ جی مجھے سمجھ میں آنا شروع ہو گیا، حالانکہ نہ اس کو زبان آتی ہے، وہ قرآن کے علاوہ کسی بھی عربی زبان کی کتاب کو نہیں پڑھ سکتا، اور اگر کوئی عربی بول رہا ہو تو اس کو سمجھ نہیں سکتا، تو اس کو زبان نہیں آتی۔ یہ مسئلہ اس کے ساتھ ہے۔ تیسرا ہمارے پاس طریقہ تکلم کا، عربی تکلم کا، جس کو آپ ڈائریکٹ میتھڈ بھی کہتے ہیں، طریقہ المباشرہ بھی کہتے ہیں۔ یہ بہت افیکٹو ہے آج کل، لیکن اس کے لیے آپ کو سب سے زیادہ کس چیز کی ضرورت ہوتی ہے؟ ماحول کی۔ اگر آپ کا ماحول ہے جس میں اکثر اوقات آپ دن میں روزانہ کی بنیاد پر کچھ گھنٹے اس ماحول میں گزارتے ہیں تو بہت جلدی آپ سیکھ جاتے ہیں۔ میری اہلیہ بھی کروا رہی ہے، وہ بھی 2-3 دن تکلم کا کورس ہوتا ہے، اس میں بھی خواتین سیکھتی ہیں، لیکن انہی خواتین کو جو میری اہلیہ سے پڑھ رہی ہیں، میری اہلیہ نے ہی کہا کہ جی آپ استاد صاحب کا کورس بھی کریں۔ کیوں کہا وہ بتانے لگا۔ تکلم انہوں نے شروع کر دیا، تکلم آ گیا، لیکن پھر بھی کہا کہ نہیں، آپ کو ضرورت ہے کہ آپ میرے کورس کے بارے میں جو ابھی ہم کر رہے ہیں اس پر۔ اچھا، ہمارا جو چوتھا طریقہ کار جس کو میں فالو کرتا ہوں، یہ میرا اپنا، آپ سمجھیے گا کہ میرے پچھلے 30 سال ایکسپیرینس ہے۔ میں نے اپنا یہ جو سفر ہے عربی سیکھنے کا، عربی زبان کی سیکھنے کا جو اپنا سفر ہے، یہ تقریباً میں نے کوئی 92 میں شروع کیا تھا۔ تو 92 کا مطلب ہے اس وقت تقریباً 32 سال ہونے کو آ رہے ہیں، بلکہ 32 کیا 33 ہو جائیں گے اگلے سال۔ تو 32-33 سال میں چونکہ میں مختلف جگہوں پہ پڑھا، اسلامک یونیورسٹی میں پڑھا، پھر مختلف اساتذہ سے پڑھا، مدارس میں بھی پڑھا، تو یعنی اس طرح کا جو ہمارا طبقہ ہے، جو بڑی عمر کا طبقہ ہے، جس کے پاس ٹائم کم ہے، تھوڑے وقت میں وہ اس ہدف کو آسانی سے حاصل کر لے، میں نے اپنی کچھ ٹیکنیکس ڈیولپ کی، طریقہ کار ڈیولپ کیا، آپ سمجھیے گا۔
وہ ہے، آپ سمجھیے گا کہ جس کو ہم کہتے ہیں کہ ریڈنگ اینڈ کمپریہنشن، قراءت اور فہم کا طریقہ کار، جس کو ہم کہتے ہیں ریڈنگ اینڈ کمپریہنشن۔ اچھا، اس میں ہوتا کیا کہ شروع میں ایک آسان قاعدہ بیان کیا جاتا ہے، اور اس کے مطابق پھر جملوں کی تو قاعدہ بیان کرتے ہیں تاکہ عربی زبان کا فہم آنا شروع ہو جائے، اور پھر جو آسان جملے ہیں ان کو کہتا ہے آپ اس کو حل کرنا شروع کریں، کہ وہ پہلے دن ہی ابھی جیسے آج ہی آپ جملے بنانا شروع کر دیں گے، اور میں قرآن حکیم سے ہی کچھ ٹکڑے لے کر آؤں گا جو آپ آج حل کر رہے ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو اس سے عربی زبان سے حجاب بہت جلدی دور ہو جاتا ہے، تو بولنا بھی نہیں پڑتا، کچھ چیزوں کو یاد بھی نہیں کرنا پڑتا، کیونکہ دو چیزوں سے دشواری ہوتی یاد کرنے سے، یا تو آپ قواعد کو یاد کریں یا الفاظ کو یاد کریں، ان چیزوں کو یاد کرنے سے دشواری ہوتی، کیونکہ بڑی عمر میں چیزیں ذرا مشکل ہوتی ہے، دشوار یاد کرنا۔ تو ایک ہم یہ فالو کرتے ہیں اس چیز کو کہ ریڈنگ اینڈ کمپریہنشن والے میتھڈ کو، اور الحمدللہ اس سے بہت فائدہ ہوا، اور ہماری بہت سی ایسی خواتین جو جنہوں نے پھر یہ ریپیٹ بھی کیا، ایک دو دفعہ ریپیٹ کیا، کچھ خواتین اور بھی ہیں جو بھی ہمارے اس لیول کو، بالکل بیسک لیول کو ریپیٹ کر رہی ہیں، اس سے پھر ہوتا ہے کہ جی آپ کی ایک جو عربی زبان سے حجاب ہے دور ہوتا ہے، اور ذرا نسبتاً آسانی کے ساتھ قرآن کے فہم تک پہنچنا مشکل ہوتا ہے۔ اچھا، یہ تو تھا ہمارا میتھڈ کیا ہوگا، اس کورس سے فائدہ کس کو ہوگا؟ اگر آپ نے فائدہ حاصل کرنا ہے تو اس کے لیے آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ اس کورس سے فائدہ کس کو ہوگا؟ سب سے پہلی چیز ہے کلاس میں حاضری، کلاس پارٹیسپیشن۔ ایک تو کلاس میں آنا، اور کلاس میں حاضری کے ساتھ پھر مذاکرے میں شریک ہونا۔ اگر آپ کلاس میں نہیں آ رہے اور آپ کا یہ خیال ہے، اگر آپ کلاس میں نہیں آ رہے اور کلاس میں آپ کا یہ خیال ہے کہ جی ہم ریکارڈنگ سنیں گے، ریکارڈنگ شیئر ہوگی ہمارے یوٹیوب چینل پہ اپلوڈ ہوتی ہے، اور بہت سے لیکچر اپلوڈ ہو چکے ہیں، لیسنز موجود ہیں اس کے اندر، کیونکہ تیسری چوتھی دفعہ یہ بیسک کورس آفر ہو رہا ہے، چوتھی دفعہ تقریباً یہ بیسک کورس ہمارا آفر ہو رہا ہے، تو ریکارڈنگ اس کی موجود ہیں۔ لیکن میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ ریکارڈنگ سن کے آپ کو نہیں آئے گا، اس کا بھی آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ ریکارڈنگ ریویژن کے لیے فائدہ مند دے گی، لیکن اگر آپ کلاس میں نہیں آ رہے یا آ رہے ہیں اور خاموش ہیں، اچھا اب میں ہر ایک سے اس لیے شروع میں نہیں پوچھتا، بلکہ ایک آپشن دیتا ہوں کہ بھی کون بتائے گا، تو خود سے کچھ آگے، کیونکہ یہ تجربے سے بھی آیا کہ بعض لوگوں کے اندر ایک جھجک اس درجے کی ہوتی ہے کہ ان سے کہو نا کہ آپ بتائیں، تو وہ ان کا جو رہا سہا اعتماد اور کانفیڈنس ہوتا ہے وہ بھی شٹر ہو جاتے ہیں، اور وہ بالکل ہی مایوس ہو کے چھوڑ جاتے ہیں۔ تو اس لیے ہر ایک کو نہیں کہتے، ترغیب ہر ایک کو دیتے ہیں، تو یہ آپ نے خود کرنا ہوگا۔ اچھا، دوسری کام کیا ہے کہ اسائنمنٹس۔ اسائنمنٹ کا مطلب یہ ہے جس کو آپ ہوم ورک کہہ سکتے ہیں۔ اچھا، یہ کتنا ہوگا؟ 1 گھنٹہ، پورے ہفتے میں آپ نے 1 گھنٹہ اس کے لیے نکالنا، تو ٹوٹل آپ نے ہفتے میں کتنے گھنٹے نکالنے؟ 4 گھنٹے، 3 گھنٹے کلاس کے لیے اور 1 گھنٹہ ہوم ورک کے لیے، بس اس کے بغیر نہیں ہوگا، یہ 4 گھنٹے آپ نے دینے ہی دینے، اس 4 گھنٹے کے بغیر آپ اس کورس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ اچھا، یہ بات ہو کہ اس میں چونکہ 3 مہینے کا دورانیہ کہا گیا، 3 مہینے، اچھا ہوتا ہے کہ کوئی سفر آ گیا، کبھی کوئی مصیبت، درمیان میں گیپ بھی آتا ہے، تو 3 مہینے سے اصل کیا مراد ہے؟ 36 گھنٹے مراد ہے، 36 آورز ہے، اور یہ 36 گھنٹے بھی نہیں ہوتے، تقریباً 40 گھنٹے سے اوپر ہی ہوتا ہے۔ میں نے جتنے بھی کورس پڑھائے ہیں اس میں میرا ٹارگٹ 40 گھنٹے پورے کرنے کا، تو درمیان میں اگر کبھی کوئی سفر آئے یا کسی وجہ سے کلاس مس ہو، تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ یار ہم نے تو 3 مہینے کا چونکہ پیڈ کورس ہے، اس پر بھی آ جائیے گا، جو کورس ہے اس کی کچھ نہ کچھ فیس بھی مقرر کی ہوئی ہے، اس کے بارے میں ہوتا تو بعض لوگوں کے ذہن میں آتا ہے
تو میں عرض یہ کرتا ہوں کہ وہ جو پیڈ کورس ہے، اس لیے میں عرض کرتا ہوں اس کے کہ یہ پیڈ کورس ہے، تو اس کے حوالے سے کہ فیس کیوں ہے؟ پہلی بات تو یہ کہ اس کی فیس کیوں ہے؟ اچھا، فیس کی اصل وجہ پابندی ہے اور قربانی ہے، کیونکہ جب اللہ کی دین کے لیے آپ مالی قربانی کریں گے، اس سے پھر فائدہ کیا ہوتا ہے کہ سنجیدگی پیدا ہوتی ہے، اور اس کا بڑا فائدہ ہوا۔ تو میں نے کورسز پڑھائے، آن سائٹ کورسز ہمارے مدرسے میں چلتے رہے، مسلسل چلتے رہے۔ یہی ہوتا ہے، کبھی کوئی آ رہا ہے، کبھی کوئی نہیں آ رہا، لیکن جب سے ہم نے اس کو پیڈ رکھا ہے تو پھر جو سنجیدہ ہوتے ہیں وہ کچھ نہ کچھ دیتے ہیں۔ اچھا، اس میں بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں ہمیں تھوڑا سا دشواری ہے، کوئی بات نہیں، آپ مجھے میرے پرسنل بنے، ہم کسی نہ کسی درجے میں کریں گے، ترغیب بھی ہوتی کہ نہیں کچھ نہ کچھ آپ، اس سے یہ ہوگا کہ ایک اس میں سنجیدگی اور پابندگی کا ایلیمنٹ اس کے اندر داخل ہوگا۔ تو اسی لیے میں نے کہا کہ جی اگر ہم نے کوئی فیس رکھی ہے تو یہ فیس در حقیقت 40 گھنٹے کے لیے، بلکہ ہے تو 36 گھنٹے کے لیے، لیکن میں پورے 40 گھنٹے کرتا ہوں، تو 36 گھنٹے کی فیس ہے۔ پورا ہم 40 گھنٹے کرتے ہیں، وہ 3 مہینے، 3.5 4 مہینے میں بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہ 36 آورز ہم پورا کریں گے، اور انشاءاللہ تعالی ہمارا ٹارگٹ اس میں پورا ہو جائے گا۔ یہ تھی تمہیدی بات۔ اب آئیے گا آج کے سبق کی طرف۔ کچھ تھوڑی بہت تمہیدی بات بھی ہو گئی کہ سبق کیا ہے کیا نہیں ہے۔ اب آئیے گا کہ آج ہم سب سے پہلے شروع کرتے ہیں کہ عربی زبان کا کوئی بھی جملہ آپ کے سامنے آئے گا تو میں ابھی عربی کا جو مواد ہے وہ آپ کو بھیج رہا ہوں گروپ میں۔ اگر آپ کو ہارڈ کاپیز چاہیے ہوں گی تو وہ جو لاہور کے ہیں ان کو بھی ہم مدرسے سے مل جائیں گی ہارڈ کاپیز۔ جو لاہور سے باہر کے ہیں ان کو ہم کتاب بتا دیں گے، وہ پھر مکتبہ سے اس کو پرچیز کر سکتے ہیں۔ تو کوئی بھی اگر عربی زبان کا جملہ آپ کے سامنے آئے گا تو وہ 3 چیزوں سے مل کے بنتا ہے۔ ایک اسم ہے، ایک فعل ہے، اور ایک حرف ہے۔ آج کے سبق میں ہم نے نہ فعل کو پڑھنا ہے نہ حرف کو پڑھنا ہے، ہم نے کس کو پڑھنا ہے؟ اسم کو صرف آج۔ اچھا، اسم 2 قسم کا ہے، یا تو وہ معرفہ ہے جس کو آپ پراپر ناؤن کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کی پہچان جس لفظ پر بھی الف لام ہوگا عربی زبان میں وہ پراپر ناؤن اور معرفہ ہے، یا کسی جگہ یا چیز یا انسان کا نام۔ یہ نام ہوگا تو کیا ہوگا؟ یہ پراپر ناؤن ہو جائے گا، معرفہ۔ اور دوسری چیز ہے نکرہ۔ نکرہ کہتے ہیں کامن ناؤن کو، اس کی پہچان 2 پیش، 2 زبر اور 2 زیر ہے، اس کو تنوین کہتے ہیں، بشرطے کہ نام نہ ہو، اس کو کامن ناؤن کہتے ہیں۔ یہ نام نہ ہو کسی چیز کا۔ بس آج کا سبق اتنا ہی تھا آپ کا۔ آج کا سبق کیا ہے؟ اس کو اس طرح سمجھیے گا۔ اب آگے اس سے آپ جملہ کیسے بنائیں گے؟ جیسے میں نے کہا تھا کہ ہمارا اصل ٹارگٹ کیا؟ جملہ۔ آپ جملہ کیسے بنائیں گے اس کو؟ جملہ بنانے کا طریقہ آپ دیکھ لیجیے گا، بہت آسان ہے۔ جملہ بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ اگر پہلا لفظ معرفہ ہو، اس کے ساتھ آپ ایک نکرہ لگا دیں تو یہ جملہ بن جاتا ہے۔ اچھا، جملے کے اندر آپ یہ دیکھیے گا، اردو زبان میں جملہ مکمل کرنے کے لیے ہے یا تھا علیحدہ سے آئے گا۔ مثال کے طور پہ زید عالم ہے۔ اچھا، اسی بات کو آپ نے انگریزی میں کہنا تو کیسے کہیں گے؟ جی، اگر یہی بات آپ انگریزی میں کہیں کہ زید، آگے کیا کہیں گے؟ بتاتے جائیے جی، کون بتائے؟ Zaid is a زید scholar. از اے اسکالر، ٹھیک ہے۔ اب آپ نے کیا کیا؟ اس جملے کو کمپلیٹ کرنے کے لیے اردو میں ہے، انگریزی میں آپ از اے لے کر آئے۔ عربی میں یہ دونوں چیزیں نہیں ہوں گی۔
عربی میں نہیں ہوگا. اب یہی بات کہنے کے لیے عربی زبان میں کیا اسلوب ہوگا, اس کو دیکھیے گا. زئی کو کہیں گے زیدن, یہ معرفہ ہے, اگرچہ اس کے اوپر دو پیش ہے. میں آتا ہوں آپ کے سوال کی طرف. اگرچہ اس کے اوپر کیا ہے, دو پیش ہے, لیکن میں نے جو کیا بتایا تھا کہ اگر نام ہوگا تو یہ نکرہ نہیں ہوگا, معرفہ ہوگا. تو ہم نے پہلا کام کیا کہ معرفہ لے کر آئے, اور جب ہم نے دوسرا نکرہ لے کر آئیں گے تو آٹومیٹکلی جملہ مکمل ہو جائے گا. اب یہ کیا بنائے گا, زیدن عالم. اب یہ کیا ہے, یہ نکرہ ہے, اور یہ جیسے ہی نکرہ بنا, اب اس کا ترجمہ کیا ہے, زید عالم ہے. یہ ہے کس چیز کا ترجمہ کیا ہم نے, کیونکہ زید کا مطلب زید, عالم کا مطلب عالم. ہم نے ترجمہ کیا کہ زید عالم. یہ گویا کہ سینس ہے معرفہ نکرہ کی, جو کمبینیشن ہے, مجموعہ ہے زید اور یعنی اس کا معرفہ نکرہ کا, یہ جملے کو مکمل کرنے, کمپلیٹ سینٹینس کی ایک سینس ہے جو کنوے کرتا ہے آپ کو. اس کی کچھ مثالیں اور دیکھ لیتے ہیں, ٹھیک ہے. میں پہلے ذرا یہ اسکرین شاٹ بھیج دوں ذرا. جو امپورٹنٹ اسکرین شاٹس ہیں وہ میں بھیج دیتا ہوں. ریکارڈنگ بھی شیئر کریں گے, لیکن اسکرین شاٹ کا فائدہ ہوتا ہے کہ آپ اگر اسکرین شاٹ دیکھیں گے تو 4-5 منٹ میں آپ کی سارے کے ساری جو چیپٹر ہے وہ اچھا پہلے بھیج چکا تھا میں اس کی. اچھا اس کو آگے چل لیتے ہیں, اس کو اس کی اسکرین شاٹ میں بھیج دیتا ہوں. اب چند ایگزامپل ہم کریں گے, بالکل سمپل ایگزامپل ہے وہ, اب آپ لوگ خود بتائیں گے مجھے. اب آپ اس کی مجھے سمپل ایگزامپل خود بتائیے گا. میں ایگزامپل بتاؤں گا, آپ اس کا ترجمہ مجھے خود دے گا. مثال کے طور پہ لفظ اللہ ہے, اللہ. اب میں نے لفظ لگا دیا خالقون, اس کا ترجمہ کیا کریں گے؟ اب آپ اس کا ترجمہ کر سکتے ہیں. اللہ بتائیں. خالق ہے. اللہ خالق ہے. جی مسز ذیشان آپ سوال کر لیں. جی مسز ذیشان آپ سوال کرنا چاہ رہے ہیں؟ جی آپ نے ریز ہینڈ کیا تھا مسز ذیشان, پوچھ لیں, کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں تو. جی اچھا اللہ. اب آپ کہنا چاہتے ہیں اللہ رزق دینے والا ہے, تو کیا کہیں گے؟ رازق, اللہ رازق. اللہ رازق کر دیں گے. اب یہ اللہ رازق, اب دیکھیے آپ نے خود کر لیا نا. اچھا اللہ عدل کرنے والا ہے, کیا کہیں گے؟ اللہ اللہ عادل. اچھا اللہ تعالیٰ علم والے ہیں, اللہ عالم. اللہ عالم, اللہ علیم. اللہ تعالیٰ علم والے ہیں, ٹھیک ہے نا. اللہ تعالیٰ رحم کرنے والے ہیں, اللہ رحم کرتے ہیں, اللہ رحم والے ہیں, کیا بنے گا؟ اللہ اللہ رحیم. اللہ رحیم. اللہ تعالیٰ حکمت والے ہیں, اللہ اللہ حکیم. حکیم. اللہ حکیم, ٹھیک ہے. اچھا ایک اور کہیے گا کہ الرسول, اللہ کی رسول, الرسول, رسول سچے ہیں, الرسول رسول صادق, رسول سچے ہیں. الرسول, رسول امانت دار ہیں, امین. ٹھیک ہے. اچھا اسی طریقے سے القرآن, یہ بھی معرفہ آ گیا. القرآن, قرآن حق ہے, سچا ہے, تو کیا بنے گا؟ القرآن حق. حق آ جائے گا. القرآن حق. القرآن, قرآن روشنی ہے, القرآن نور. ضیاء. نور, نور آ جائے گا. القرآن نور, قرآن روشنی ہے, قرآن نور ہے. آپ کریں نا, فالو کریں, بھی آسان ہے بالکل. اسی طرح اب میں کچھ ایگزامپلز اور بھی ہیں وہ میں لے کر آتا ہوں, پہلے اس کو دیکھ لیتے ہیں. یہ آج کا ہمارا جو سبق ہے یہ پورا ہو گیا.
لیکن ابھی آپ دیکھ لیں گے انشاءاللہ تعالی اندازہ ہوگا. ابھی مولانا صاحب ایک اس میں سوال آپ پوچھنا تھا. جی پوچھیے. جیسے معرفہ اگر پہلے آئے گا تو اس پہ لازمی جو ہے یہ تنوین آئے گی، دو پیش آئے گا اس میں، اگر معرفہ پہلے آئے. ایسے تو اللہ بھی معرفہ ہے، رسول بھی ہے. دیکھیں معرفہ جو ہے اس پہ کبھی تنوین نہیں آئے گی، یاد رکھیے گا. اس کو یہ دیکھیے گا، میں دوبارہ سے اس کو لے کر آتا ہوں. یہ معرفہ پر کبھی تنوین، یاد رکھیے گا کہ الف لام اور تنوین کبھی اکٹھے نہیں ہوتے. جو معرفہ پر کبھی تنوین اور الف لام نہیں اکٹھے نہیں ہوتے. آئے گی. یاد رکھیے گا اس مسئلے، سب سے بیسک مسئلہ ہے. معرفہ کی نشانی الف لام، تنوین نکرہ کی نشانی. ایک ہی لفظ بیک وقت معرفہ بھی اور نکرہ بھی پاسبل نہیں. ایک ہی لفظ بیک وقت معرفہ بھی ہو نکرہ بھی ہو، کامن ناؤن بھی ہو پراپر ناؤن بھی پاسبل نہیں. اس لیے اصلاً کیا ہے، معرفہ کے جو پہلا لفظ ہے اس کو الف لام کے ساتھ لے کر آئیں گے. جو پہلا ہم نے مثال آپ کو اگزامپل دی تھی پہلے والی زیدن کی، یہ اگرچہ اس پہ تنوین ہے لیکن معرفہ. کیوں معرفہ؟ کیونکہ نام ہے، اس لیے اس پہ الف لام لگانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ جو پہلے سے ہی بائی ڈیفالٹ یہ معرفہ ہے، پراپر ناؤن ہے، تو اس پر الف لام لگانے کی ہمیں ضرورت ہی نہیں تھی. اور عالمون، اب اگر عالمون کو آپ نے اگر کر دیا العالم تو یہ اب کیا بن جائے گا؟ پراپر ناؤن بن جائے گا. ال داخل کریں گے تو پراپر ناؤن بن جائے گا. الف لام ہٹائیں گے تو اب یہ اس کے اوپر تنوین آ جائے گی. یہاں پر جملہ مکمل کرنے کے لیے آپ کو نکرہ کی ضرورت ہے، نکرہ کے بغیر آپ کا جملہ مکمل نہیں ہوگا. یہ ابھی آگے آ رہی ہے. تو یہ ہم ابھی کر رہے تھے، اس کو دیکھ لیجئے گا. یہ بھی ہم نے اگر دیکھا تو اس کو بھی ہم نے کر لیا. اب آگے چلتے ہیں. اس کی میں تھوڑی سی ایگزامپلس اور دینا چاہ رہا ہوں کو. آپ سوال کریں. ساتھ ساتھ جی اگر کہنا ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہیں تو اس کا کیا ہوگا؟ اور اچھی بات، محمد رسول. بالکل ٹھیک. ایسے ہی کہیں گے آپ کیا کہیں گے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جس مجلس میں حضور کا نام گرامی آئے تو اس میں ایک دفعہ درود شریف پڑھنا کیا ہے؟ واجب ہے. ایک دفعہ تو ہم اس مجلس میں کیا پڑھتے ہیں؟ پورے ادب، احترام اور عقیدت اور محبت کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم. اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول، ہر دفعہ درود پڑھنا محبت کا تقاضا. اب یہ محمد رسول، محمد رسول ہیں، محمد نبی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں. ٹھیک ہے نا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم امی. امی کا مطلب حضور کی تعریف ہے. آج کل مسئلہ چلا ہوا تھا. امی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے ظاہری اسباب کے بغیر آپ کو علم عطا کیا. آپ سب سے زیادہ جاننے والے ہیں اور سب سے کم ریسورسز کے بغیر اسباب کے سب سے زیادہ اللہ نے علم دیا. یہ مطلب ہے امی کا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم امی ہے. محمد عربی، اس کا کیا مطلب بنے گا؟ جی محمد صلی محمد رسول اللہ اللہ علیہ وسلم عربی ہیں. عربی ہیں. عربی ہے. عربی ہے. ٹھیک ہے نا؟ یہ آپ کرتے چلے جائیں. تو یہ اب آپ وہی والی بات کہ آپ پہلا معرفہ لیں پھر نکرہ بناتے چلے جائیں. ٹھیک ہے؟ مثال کے طور پہ اب آپ اور بھی جتنی مثال کا بھی اور جملے اور کریں گے تو اس کی بھی آپ اس کو ایگزامپلس کو یہ اچھی بات ہے. آپ لوگ اپنی طرف سے بھی جملے جو ہے نا لے کر آئیں، بتائیں کہ جی ہمارے ذہن میں یہ جملے آ رہے ہیں، اگر یہ کہنا ہو تو کیسے کہیں گے. تو دس از گڈ. آپ جتنا زیادہ اس میں کوشش کریں گے اتنا زیادہ یہ آپ کے لیے پازیٹیو ہوگا. اچھا، اب میں چاہ رہا تھا کہ تھوڑی سی اپنی ایک میں نے لسٹ بنائی ہوئی ہے، اس کو بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دوں. جی اہلیہ سفیان، آپ بتائیے گا. استاد صاحب اگر تھے کے ساتھ کہنا ہو، یہ تو سب ہیں نا، پریزنٹ کے ہیں، اور یہی ہاں سمپل بالکل ٹھیک ہے. جملہ. یہ ابھی آگے چل کر آئے گا. کیا کریں گے؟ یہ آگے
ٹھیک ہے، یہ انشاء اللہ آگے آ رہا ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کو ہم آگے کریں گے. ٹھیک ہے، بہت سی چیزیں آ رہی ہیں، میں آہستہ آہستہ لے کر آؤں گا نا، ساری چیزیں نہیں بتائیں گے آپ کو اکٹھی. اچھا یہ دیکھتے چلے جائیے، اب یہ آپ نے سارا کا سارا تقریباً آج حل کر لیا. واو کو آپ لوگ اگنور کریں، واو کا ویسے مطلب تو اور کا ہے، لیکن آپ اگنور کر دیں واو، آپ لفظ اللہ سے ترجمہ کریں. اللہ محیط، اب یہ سب قرآن سے بتا رہا ہوں میں آپ کو، سارا قرآن سے. بتائیے اللہ محیط کا ترجمہ کیا کریں گے؟ اللہ محیط ہے، اللہ نے چھائے ہوئے احاطہ ہیں. کیا ہوا ہے. احاطہ کرنے اب والے دیکھیے ہیں. احاطہ کیا اللہ ہوا احاطہ کیا ہوا ہے بالکافرین، یہ کافر واحد کافروں ہے، پر. کافروں کو اور کافروں کا احاطہ کیا ہوا ہے. واللہ مخرجون، مخرج کا مطلب ہے نکالنے والا، تو اللہ مخرجن کا مطلب کیا بنے گا؟ اللہ نکالنے والا اللہ ہے. نکالنے اللہ والے. نکالنے والے والا ہیں. ہے. اللہ بصیرن کا مطلب کیا بن جائے گا؟ اور اللہ اللہ پاک دیکھنے والے ہیں. بصیر، بصارت والے ہیں، دیکھنے بصارت والے والے ہیں، ہیں. دیکھتے ہیں. واللہ ذو الفضل عظیم، ذو کا مطلب ہے والا، فضل کا مطلب فضل ہے، عظیم کا مطلب بہت بڑا ہے. واللہ ذو اللہ الفضل بڑے عظیم، فضل والے ہیں. بڑے فضل والے ہیں. اللہ سریع الحساب، سریع کا مطلب جلد ہے، حساب کا مطلب حساب ہے. اللہ اللہ جلدی جلد حساب حساب لینے والے لینے ہیں. والے. جلد حساب لینے والے ہیں. ٹھیک ہے نا، یہی آپ لوگوں کا ہوم ورک ہے. اللہ رؤوف، اللہ اللہ رحم. رؤوف کیا مطلب؟ اللہ پاک بردبار اللہ مہربان ہے، مہربان اللہ مہربان ہے. شفیق ہے، مہربان ہے، اللہ شفیق ہے. تعالیٰ رؤوف ہے، اللہ شفیق ہے، اللہ مہربان ہے. بندوں بالعباد، بندوں پر. بندوں اپنے پر، بندوں پر. بندوں پر اللہ شفیق آسان ہے ہے. بندوں پر. اللہ غفور، اللہ اللہ پاک بخشنے والے ہیں. معاف کرنے بخشنے والا. والے ہیں. اللہ رحیم، اور رحم کرنے والے ہیں. رحم رحم کرنے کرنے والے. والے ہیں. اچھا ان کا مطلب ویسے بے شک ہے، آپ اس کو اگر اگنور نہیں کر دیں تو اللہ عزیز، عزیز کا مطلب ہے غالب، صاحب غالب. سلطنت، حکمت صاحب والا. حکومت. تو اللہ کیا ہے؟ اللہ عزیز کا مطلب کیا بنے گا؟ غالب اور بے حکمت شک والے ہیں. اللہ غالب غالب ہیں، حکومت حکمت والے والے ہیں. ہیں، سلطنت والے ہیں، اقتدار والے ہیں. حکیم، اللہ تعالیٰ حکمت والے ہیں. حکمت والے. حکمت والے. اللہ سمیع، اللہ سننے والے والے ہیں. اور جاننے والے ہیں. اور جاننے والے. علیم، جاننے والے ہیں، جاننے علم اللہ والے ہیں. سننے اور جاننے اللہ غفور، اللہ بخشنے بخشنے والے. والے. کرنے والے. بخشنے والے. حلیم. برداشت کرنے حلیم کا مطلب جب اللہ کی طرف ہوگا تو بردبار مطلب یہ ہیں. کہ اللہ فوری سزا نہیں دیتے. اللہ تعالیٰ کے حلیم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اب بدترین کافر بھی ہے لیکن اللہ تعالیٰ ڈھیل دیتے ہیں. جو لوگ اس وقت فلسطینی بچوں پہ بم برساتے ہیں، بے تحاشا ظلم کرتے ہیں، اللہ نے ان کو ڈھیل دے رکھی ہے، ورنہ زمین اور آسمان کس کے؟ اللہ کے. اللہ تعالیٰ ان کو ایک منٹ میں غرق کرنا چاہے تو نہیں کر سکتے؟ کر سکتے. اللہ کی طرف سے ڈھیل ہے. اللہ تعالیٰ بدترین کافروں کو، منافقین کو بھی کیا کرتے ہیں؟ ڈھیل دیتے ہیں، موقع دیتے ہیں کہ شاید توبہ کر لیں. تو اللہ حلیم، اللہ بردبار ہیں، اللہ حلیم ہے، اللہ وہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا، آگے چلیے گا. واللہ واسع، اللہ استاد وسعت صاحب دینے والے ہیں. وسیع وسعت ہے. والے ہیں. وسعت والے ہیں. دینے اس کو والے ہیں. سوال کرنا چاہ رہے ہیں؟ جی سوال کرنا چاہ رہے ہیں؟ استاد صاحب میں کہہ رہی تھی کہ حلیم میں اگر ہم یہ نہیں کہہ سکتے، یہ نامناسب ہے کہ اگر ہم بولیں برداشت والے ہیں. ہاں برداشت تو اصل میں چونکہ برداشت کا مطلب یہ ہوتا ہے اس میں ایک کیفیت، عارضی کیفیات کا ہوتا ہے. ایک انسان کو غصہ تو آ رہا ہے لیکن وہ برداشت کر رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ چونکہ اس عارضی کیفیات سے پاک ہے، ایک عقیدے کی بات ہے، اس لیے میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ بردبار، ڈھیل دینے والے. وہ ٹیکنیکل صحیح. بات ہے، وہ پھر کبھی دیکھیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے نا. اللہ غنی، اللہ غنی. اللہ غنی کرنے ہے. والے. اللہ بے تعالیٰ نیاز. غنی کا مطلب اللہ تعالیٰ کو بے نیاز. محتاج نہیں ہے، بے نیاز ہے. ٹھیک ہے نا. اللہ شدید العقاب، عقاب کا مطلب ہے سزا. اللہ
سب سزا سزا دینے والے ہیں عذاب سزا دینے دینے والے والے ہیں۔ واللہ ولی، اللہ تعالیٰ ولی کا مطلب دوست ہے، اللہ کیا ہے؟ مومنین وہ کے دوست اللہ مومنوں کے کے دوست مو- ہیں۔ مومنوں کے مومنین دوست کے ہیں۔ دوست ہیں۔ اللہ علیم بالمتقین، واللہ علیم بالمتقین، اللہ اللہ پاک جاننے والے اللہ ہیں متقیوں کو متقیوں کو جاننے جاننے والے متقیوں کے بارے میں اللہ متقین، خبیر، اللہ پاک اللہ خبر رکھنے والے خبیر، ہیں۔ خبر رکھنے والے خبر ہیں۔ والے ہیں۔ اللہ دیکھے پھر آگے اللہ عزیز، اللہ تعالیٰ زبردست زبردست حکمت، زبردست، انتقام غالب، صاحب انتقام حکومت، صاحب اقتدار، صاحب سلطنت، انتقام لینے یہ والے۔ سارا کا سارا عزیز کا ترجمہ ہے۔ ذو انتقام، ذو کا مطلب ہے والا، ذو انتقام کا مطلب کیا بنے گا؟ انتقام لینے والے۔ انتقام ہاں، لینے یعنی والے اب جو اللہ کے دین کے دشمن ہیں، جلد یا بدیر اللہ پھر ان سے بدلہ لیتے ہیں، ان کو دنیا میں سزا دیتے ہیں۔ اللہ غالب، اللہ غالب ہے اللہ غالب ہے۔ اللہ غالب ہے۔ غالب ہے۔ اللہ خیر الرازقین، یہ آسان ہے۔ اللہ پاک بہترین رزق اچھا دینے رزق والے ہیں۔ دینے والے اچھا، اللہ شکور آ بہترین گیا، رزق۔ شکور کا مطلب قبول کرنے والا، شکر کرنے والا نہیں ہے یہاں پہ، شکور کا مطلب اللہ کے لیے قبول کرنے والا، قدردان ہے انسان چھوٹا۔ اب قدر ہماری جتنے بھی اعمال ہیں تو ہمارے اعمال ہماری طرح ناقص ہیں، ہم بھی ناقص، ہمارے اعمال بھی ناقص، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات علی کیا شکور ہے، ہمارے ناقص اعمال کو بھی اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں کیا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ قبول کرتے فرماتے ہیں۔ ہیں۔ تو یہ اللہ شکور۔ حلیم کا ترجمہ بتا دیا کہ بردبار انسان کو اس کے گناہوں پر اور خطاؤں پہ ڈھیل دیتے ہیں، فوری نہیں پکڑتے۔ تو اللہ شکور، یہ ہم نے کر لیا۔ اب یہ میں آپ کو بھیج رہا ہوں، ٹھیک ہے، یہ میں کیا کر رہا ہوں آپ لوگوں، بلکہ اس کا شاید اور بھی ہے، اور بھی صفحہ، یہ ایک ہی ہے، ہاں یہ اور بھی ہے، یہ کل کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ، یہ والا جو صفحہ ہے کل کریں گے۔ ابھی فی الحال میں آپ کو یہ ایک صفحہ بھیج رہا ہوں، یہ آپ لوگوں کا ہوم ورک ہے، آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ جو آج ہم نے سبق پڑھ لیا، بہت بنیادی سبق پڑھا ہے، یہ آپ سمجھیے گا کہ مدینہ عربک ریڈر میں گروپ میں بھیج رہا ہوں، تو مدینہ عربک ریڈر کا پہلے 2-3 چیپٹرز میں نے آج کروا دیا آپ کو۔ ابھی آپ کو اندازہ نہیں ہوا، ابھی پہلے 2-3 چیپٹرز میں نے کانسیپچولی آپ کو آج کروا دیے۔ آپ کو تو لگ رہا ہوگا کہ آج بہت سمپل باتیں ہوئی ہیں، لیکن وہ جب ہم کل مدینہ عربک ریڈر سٹارٹ کریں گے تو اندازہ ہوگا کہ کانسیپچولی تو بہت سی چیزیں آج حل ہو چکی ہیں، وہ کل انشاءاللہ کریں گے۔ آج آپ کا ہوم ورک یہ ہے، یہ میں ابھی آپ کو گروپ میں بھیج رہا ہوں، اس ہوم ورک کو آپ لوگوں نے صرف اس کی ٹرانسلیشن کرنی ہے، آپ نے کیا کرنا ہے، صرف ٹرانسلیشن کرنی ہے اور گروپ میں بھیج دیں۔ جی بتائیے گا، جی پوچھیں، جی پوچھیں، تو جی استاد کچھ صاحب یہ پوچھنا چاہ کاپیز رہے پہ بھی یہ ہیں؟ کاپیز جی پہ بھی جی لکھنا جی جی پوچھیے۔ ہے، یہ کاپیز پہ بھی لکھنا ہے۔ یہ کاپی اپنے پاس کاپی بنا لیں، اس کو پر لکھ کر اور اس کو پھر آپ امیج لے کے بھیج دیں، تاکہ ایک رجسٹر، ایک کاپی رہے، جو کام بھی کریں گے اس پہ کرتے چلے جائیں اور پھر بھیجتے چلے جائیں، آسانی ہو جائے گی۔ کتاب لیں گے تو جو ایکسرسائزز کتاب پر ہوں گی وہ کتاب پر حل کر کے اس کا امیج لے کر بھیجتے چلے جائیے، لیکن ایک نہ ایک اپنے رجسٹر اور کاپی اپنی بنا لیجیے گا، ٹھیک ہے؟ استاد چلیں جی صاحب، جی جی پوچھیے۔ میرا بھی ایک سوال تھا کہ میں سوچ رہی تھی اس طرح جب بیچ میں کوئی الفاظ ہے جس کا ہمیں مطلب نہ پتا ہو عربی کا، تو وہ ہم کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ ابھی فی الحال آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے گروپ میں ڈال دینا ہے، میں ہوں یا ہماری 2 معلمات گروپ میں موجود ہیں، وہ جواب دے دیں گے، میری طرف سے اجازت ہے، تو معلمات جی آپ کو گروپ میں بتا دیں گے۔ تو فی الحال آپ ڈکشنری وغیرہ کی طرف نہ جائیں، آپ سمپل اس لفظ کو ڈال دیں کہ جی یہ لفظ کا مطلب نہیں سمجھ میں آ رہا، تو میں دے دوں گا، ہماری 1-2 معلمات گروپ میں ہیں، وہ اس کا جواب دے دیں گے آپ کو، ٹھیک ہے؟ استاد صاحب ایک سوال، جی پوچھیں۔ استاد صاحب ربی یہ یسر ہوم والی ورک کوثر والی جو دعا ہے یہ قرآن پاک میں نہیں ہے، یہ صرف اکابرین کی دعا ہے؟ کون سی؟ ربی یسر ولا تعسر والی نہیں، قرآن میں نہیں ہے یہ دعا، قرآن میں یہ کسی اور حدیث سے حدیث میں ثابت نہیں ہے، البتہ اس کا مضمون قرآن و سنت سے ثابت ہے۔ یہ الفاظ جو میں نے الفاظ پڑھے ابھی، رب یسر ولا تعسر تمم بالخیر، یہ الفاظ احادیث اور قرآن سے ثابت نہیں ہے، مضمون ثابت ہے، مضمون قرآن سے ثابت ہے، الفاظ نہیں ہے۔
اس لیے اس کو میں نے بتا دیا. جی اور بتائیے گا. ساتھ صاحب یہ اس کی امیج ہم اسی گروپ میں بھیجیں گے یا پرسنل لنک میں بھیجنا ہے کسی کے پاس؟ نہیں گروپ میں بھیج دیں, کوئی مسئلہ نہیں سر. ٹھیک ہے گروپ میں بھیج دیجیے گا, کام کر کے بھیج دیجیے گا. بس مقصد یہ ہے کہ آپ لوگوں کو اندازہ ہو. میں پڑھتا ضرور ہوں, اچھا ہر ایک کا نہیں بتاتا. جہاں مجھے لگتا ہے کہ یہاں کچھ غلطی ہوئی ہے تو اس کے اوپر مارک لگا کے بھیج دیتا ہوں. تو اگر میں اس کو کوئی ایکنالجمنٹ نہ آئے تو یہ مت سمجھے کہ میں نہیں پڑھ رہا. میں ایک آدھا جلدی سے نگاہ ڈال ضرور دیتا ہوں ہوم ورک کے اوپر. ٹھیک ہے چلے جی, اور کوئی بات کل انشاءاللہ. ابھی ٹائم فی الحال ہمارا, اچھا ابھی ٹائم تو ہمارے پاس خاصا ہے, 6 to 7 ہے نا. میں 5:45 سمجھ رہا تھا. ہمارا 6 to 7 تو ابھی ہمارے پاس اچھا خاصا ٹائم موجود ہے. اچھا اس کو پھر اگر ٹائم موجود ہے اور آپ لوگوں کو ہمت ہے تو ایک چیز اور کر لیتے ہیں, کیا خیال ہے؟ تیار ہے کرنے کے لیے؟ جی جی مولانا مولانا صاحب. چلے. مولانا صاحب یہ جو آپ نے آیت بتائی تھی وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، یہ حضرت موسیٰ کی دعا نہیں ہے مولانا صاحب؟ نہیں, موسیٰ علیہ السلام کے اوپر ایمان لانے والا ایک مومن تھا جس نے فرعون کے دربار میں تقریر کی. اس نے جب اپنی اچھا تقریر اچھا مکمل کی اور وہ دربار سے نکلنے لگا تو اس وقت اس نے یہ کلمات کہے کہ جو میں نے کہنا تھا وہ میں نے کہہ دیا, جو میں نے کرنا تھا وہ میں نے کر دیا, اب انجام کیا ہوگا وہ معاملات میں اللہ کے سپرد کر. اس وقت یہ کلمات کہے اس نے. سورۃ المومن قرآن میں آ رہا ہے. اچھا اگر آپ نے کسی قریب چیز کی طرف اشارہ کرنا ہو تو حاذا ہے. حاذا کا مطلب ہے یہ. اور اگر کسی دور کی چیز کی طرف اشارہ کرنا ہو تو اس کے لیے کیا لفظ ہے؟ ذالکا. حاذا کا مطلب ہے یہ اور ذالکا کا مطلب ہے وہ. اس کو انگریزی میں کہیں گے دس اور ذالکا کے لیے آئے گا دیٹ. ٹھیک ہے یہ ذالکا وہ. اچھا یہ دونوں کیا اشارہ کے لیے آتے ہیں اور یہ دونوں الفاظ کیا معرفہ. اچھا معرفہ ہونے کی وجہ کیا؟ کیونکہ جب آپ کسی چیز کی طرف اشارہ کرتے ہیں, پن پوائنٹ کرتے ہیں, تو وہ چیز اسپیسیفائی ہو جاتی ہے. اس کی اسپیسیفائی ہونے کی وجہ سے وہ کیا بن جائے گا؟ معرفہ. کیونکہ معرفہ کا مطلب ہی کیا ہے؟ پراپر ناؤن جو اسپیسیفائڈ ہو. اور کامن کا مطلب ہی وہ ہے جو کہ اسپیسیفائڈ نہ ہو اور وہ کامن ہو, تو وہ کامن ناؤن نکرہ کراتا ہے. تو اب اس کے آگے جب آپ کوئی بھی ایک نکرہ لگائیں گے جملہ مکمل ہو جائے گا. ھذا کتاب. اس کا ترجمہ کیا بنے گا؟ یہ کتاب ہے. کتاب ہے. یہ یہ کتاب ہے. کتاب ہے. یہ اچھا کتاب اگر ہے. میں کہتا ہوں کہ ذالکا, وہ کتاب ذالکا, اب میں کہتا ہوں بیتن, وہ گھر ہے. وہ گھر ہے. وہ گھر ہے. اچھا اب گھر ہے, کتاب ہے, کس کا ہے کہاں سے آیا؟ یہ سوال ہوگا نا. یہ دس از تنوین کا. اے بک. ہاں اب یہ جو کمبینیشن ہے معرفہ اور نکرہ کا, اس کو ذہن میں رکھنا ہے آپ نے. یہ جو معرفہ اور نکرہ کا کمبینیشن ہے یہ کمپلیٹ سینٹنس, جملہ کے مکمل ہونے کی سینس کنوے کرے گا آپ کو. اس لیے عربک میں ہے کے لیے علیحدہ سے کوئی لفظ نہیں آتا. جیسے از اور ہے, از انگریزی میں آ رہا ہے اور ہے اردو میں آ رہا ہے, تو از اور ہے یہ اس کے لیے علیحدہ سے نہیں آئے گا عربک میں. اچھا اگر ہم یہاں پر یہ کہنا ہو, یہ تو ایک ہو گئی بات. اگر ہم نے سوال کرنا ہو تو سمپل کوشچن کے لیے کیا آتا ہے؟ تو اگر آپ نے یہ پوچھنا ہو کہ یہ کیا ہے, کیا یہ حال کتاب ہے؟ حال ماں. میں آتا ہوں اس کے. اب یہ آپ لگاتے ہیں ماں سمپل کوشچن کے لیے. ماں ہاذا, ماں ماں آتا ہے. ماں ہاذا کا مطلب ہوتا ہے یہ کیا ہے. ہے. ٹھیک ہے نا. واٹ از دس. ما ہاذا یہ کیا ہے. اچھا ما ذالکا, وہ جی کیا ہے. اہلیہ سفیان سوال کرنے. ما ذالکا ساسم وہ کیا اس ہے. میں اب وہ کیا؟ ماں ہاذا میں معرفہ کیا ہے اور نکرہ کیا ہے؟ اب اس میں نکرہ نہیں, یہاں پہ نکرہ اور معرفت تب آتا ہے جبکہ آپ نے جملہ بنانا ہو. یہاں پہ جملہ نہیں بنا رہے بلکہ آپ پوچھ رہے ہیں. یہاں پہ بتانا مقصود نہیں ہے, پوچھنا مقصود ہے. بات سمجھ آ گئی آپ کو؟ تو یہاں پہ تو پوچھنا مقصود ہے نا. سوالیہ جملے کے لیے معرفہ نکرہ کی یہ شرط نہیں ہے.
نہیں، ابھی وہ ہم کر رہے تھے جب جملہ مکمل ہو جہاں آپ کا مقصد کسی کو کوئی چیز بتانا ہے. یہاں پر جب آپ لا رہے ہیں تو یہاں پہ آپ کا مقصد کسی کو بتانا نہیں بلکہ اگلے آدمی سے کوئی چیز پوچھنا ہے. دونوں کا اسلوب الگ ہے. ٹھیک ہے، ما ھذا ما ذالک. اچھا اگر آپ نے پوچھا کہ کیا یہ کتاب ہے، اھذا کتاب، اھذا آ جائے گا، اھذا کتاب، کیا یہ کتاب ہے. ٹھیک ہے. اذالک بیت، کیا وہ گھر، اذالک بیت، کیا وہ گھر ہے. اب اس کا جواب نعم یا لا کے ساتھ ہوگا. نعم، جی ہاں. نعم کا مطلب ہوتا ہے جی ہاں. ھذا کتاب، یہ کتاب ہے. اذالک بیت، لا، جی نہیں. ذالک مسجد، وہ کیا ہے؟ مسجد ہے. مسجد ہے. وہ کیا ہے؟ وہ مسجد ہے. مسجد. مسجد. اب ہمیں ایک اور چیز پتہ چل گئی سوال کرنے کے لیے، یا تو ما آتا ہے یا آتا ہے. اچھا تیسری چیز کیا آتی ہے؟ من. ایک آتا ہے ما، ایک ہے اور ایک آتا ہے من. من ھذا کا مطلب کیا بنے گا؟ یہ کون ہے. یہ کون؟ ہو کے لیے آتا ہے. ہو از دس پرسن اصل میں آئے گا. ہو از دس پرسن. ٹھیک ہے، یہ کون ہے. اب یہاں پر یہ آ جائے گا کہ ھذا مدرسن، ھذا رجل، یہ آدمی ہے، مدرس ہے. ھذا تاجر، اب یہ بھی آ سکتا ہے کہ یہ کیا ہے. ساتھ ساتھ یہ ھذا صرف پھر انسانوں کے لیے ہوتے ہیں من؟ عام طور پر کون نان لیونگ تھنگ کے لیے نہیں آتا. لیونگ تھنگس خاص طور پہ انسانوں کے لیے آئے گا. من ھذا، یہ کون ہے. ٹھیک ہے نا. اور تو اب استاد یہ صاحب آپ یہ نے تین ماں پڑھے. اور آ کا فرق کیسے پتا چلے گا کہ ماں کدھر لگانا ہے اور آ کدھر لگانا ہے؟ اچھا یہ آسان ہے. ماں تو سمپل کوشچن ہے، یہ کیا ہے. اور آپ نے لگانا ہے کہ جس کے بارے میں آپ کو شبہ. ھذا کتاب، از دس اے بک. ھذا کتاب، از دس اے بک، از دس اے ہاؤس، از دس اے ماسک. جہاں پہ یہ اسلوب ہے نا، از دس، کیا یہ ہے، تو وہاں پہ آ لگانا ہے. جی ایگزیکٹلی. تو ماں سمپل کوشچن کے لیے کیا ہے، واٹ از دس، ما ھذا. ٹھیک ہے نا. یہ کیا چیز ہے، کیا یہ ہے. نہیں یہ نہیں ہے. مثال کے طور پہ اھذا، مثال کے طور پہ آپ سوال کرتے ہیں اھذا قلم، کیا یہ قلم ہے. وہ کہتا ہے لا، جی نہیں. آپ کو یہ قلم نظر آ رہا ہے؟ قلم نہیں ہے، بلکہ یہ تو کچھ اور ہے. لا، ھذا سواک، یہ مسواک ہے. دیکھنے میں آپ کو قلم لگ رہا ہے، حالانکہ کیا ہے، مسواک ہے. ٹھیک ہے. جی جی جی. تو اب یہ آپ کی ترتیب ہوگی. یہ کل کر لیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. یہ چونکہ ٹائم تھا ابھی میں نے آپ کو ایڈیشنلی چند چیزیں اور کروا لی. یہ انشاءاللہ تعالیٰ کل ہمارا جب مدینہ عربک ریڈر کا ہم اپنا شروع کریں گے تو یہ میں اس کی ابھی یہ بھی میں نے اس لیے کروا دی کیونکہ پہلا وہ آ رہا تھا. تو یہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ ہمارا ہو گیا. تو اچھی خاصی چیزیں ابھی ہم نے اس میں کور کر لی ہیں. لیکن اب میرے خیال سے اس کو تھوڑا سا ہمیں آج سبق کو اب روک دینا چاہیے. ٹھیک ہے. استاد صاحب کل ایک اس کو سوال. کہتے ہیں. یہ پوچھے، سوال پوچھیں. جی جی اچھا پوچھیں سوال. ذالکہ اور جو ھذا ہے، جب ہم کسی چیز کا نام لے کے بولتے ہیں کہ ھذا بیتن، تو یہ ہو جاتے ہیں اس میں معرفہ. لیکن جب اگر ہم بولیں گے ما ھذا ما ذالکہ، تب یہ اس میں معرفہ نہیں ہوں گے. نہیں، معرفہ ہی ہے وہ. ھذا ذالکہ ہمیشہ معرفہ ہی ہے. البتہ جیسے میں نے آپ سے ابھی عرض کیا کہ ما ھذا کے اندر، ما ذالکہ کے اندر آپ کو نکرہ کی ضرورت اس لیے نہیں ہے کیونکہ یہ کیا ہے، اس کو یہ ہم کہتے سوال ہے، ہیں کہ جملہ یہ نہیں. ٹھیک یہ ہے، سوال ٹھیک. کے لیے آ رہا ہے. صحیح. نکرہ کی ضرورت تب ہوگی جب آپ کسی کو انفارمیشن دینا چاہ رہے ہیں، آپ کسی چیز ٹھیک. کو کوئی خبر دینا چاہ رہے ہیں، کسی کو کوئی چیز بتانا چاہ رہے ہیں، وہاں پہ آپ کو نکرہ کی ضرورت پڑے گی. یہ فالو کر رہے ہیں آپ اس کو. جی.
ٹھیک ہے نا؟ صحیح ہے. چلے کل انشاءاللہ اس کو کرتے ہیں. یہ میں نے آپ کو البتہ ہوم ورک دے دیا, وہ سمپل ہے, آپ سے اس کا ٹرانسلیشن کریں. تو آج ہی سے میں نے آپ کو وہ سارے ایگزامپل قرآن حکیم سے تھے, وہ 20 جملے جو میں نے آپ کو دیے ہیں, بلکہ آگے بھی ہیں, وہ کل انشاءاللہ کریں گے. تو 20 جملے آپ نے قرآن سے ابھی حل کرنا شروع کر دیے پہلے دن سے, ٹھیک ہے؟ کل انشاءاللہ اس کو آگے لے کے چلتے ہیں, ٹھیک ہے؟ جزاکم اللہ خیر. کل ہم اس کو آگے لے کے چلتے ہیں, ٹھیک ہے؟ جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.